الصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام. ذوق اور محبت نال بیک زبان سارے احباب پڑھو الصلاۃ والسلام. وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. فخر السادات قرۃ عیون العلماء والمشائخ پیکر صدق و وفا مجسمہ خلوص و پیار حضور قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ میال شریف لائق صد عزت و وقار پیر طریق رسالت رہبر شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام برادر محترم حضور قبلہ پیر ارشد قریشی صاحب لا زالت فیوزہم عاشق نبی آخر الزمان قاری قرآن پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ برادر محترم پیر محمد عثمان احمد عثمانی صاحب لا زالت فیوزہم القدسیہ خطیب بزم عاشقاں واعظ شعلہ بیاں پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا فتح محمد علوی صاحب حفظہ اللہ برادران اسلام سامعین و حاضرین چودھری محمد جہانگیر نقشبندی صاحب دی پیار بھری دعوت تے انتہائی مختصر جے وقت وستی بندہ ناچیز آپ دی خدمت وچ موجود ہے. میں کتاباں پڑھیا ہے وضو کر لو تے تیمم نہیں لوڑ نہیں پینی، وضو اصل ہے تے تیمم اس نہیں فرع ہے. حضور قبلہ پیر صاحب دے خطاب تو بعد میں سمجھنا سوئے ادب ہے میں تقریر کراں، لیکن چونکہ حضرت صاحب دی آرڈر اور حکم ہے اور آپ نے فرمایا میرا آرڈر ہے پہلے خطاب تسی کرو، میں مائک سنبھال لیا ہے تھوڑا جہا توانوں چیک کرنا ہے. ایک فکرہ کہہ کے رتبہ بشر دا بلند کر دیتا ہے، نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا ہے. سلامت رہو، گونگے بندیاں نال گل نہیں، ڈوریاں نال گل نہیں، اللہ دے ولیاں دے منن والیاں نال گل ہے. رتبہ بشر دا بلند کر دیتا ہے، نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرہ نو زیر کمند کر دیتا ہے، اور رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے تینوں تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. اللہ توانو عزت دے ہے. آباد رہو، سلامتی ہومن، بیٹھے ہومن، مہر علی کے ماننے والے بیٹھے ہوں، داتا علی کے ماننے والے
بیٹھے ہوں پاک پتن کے بابا فرید کے ماننے والے، بیٹھے ہوں خواجہ قاسم موڑوی کے ماننے والے، بیٹھے ہوں سائیں فضل الدین کلیامی کے ماننے والے، بیٹھے ہوں پیر عبداللہ بھنگالی کے ماننے والے، بیٹھے ہوں پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کے ماننے والے، بیٹھے ہوں پیر ارشد قریشی صاحب کے ماننے والے، اور چپ کر کے بیرون اے نہیں ہو سکنا، او نہ ہو سکنا، او موڑا ٹکیا لے او نہ ہو سکنا کہ پروانہ چپ رہ جائے شمع نے ذکر دے، اور بلبل چپ ہو جائے پھول نے ذکر دے، اے نہیں ہو سکنا۔ ہیر نہ ذکر آوے رانجھا چپ ہو جائے، سسی نہ ذکر آوے پنو چپ ہو جائے، لیلا نہ ذکر آوے مجنو چپ ہو جائے۔ اگر لیلا کے ذکر پہ مجنو، ہیر کے ذکر پہ رانجھا چپ نہیں ہو سکتا تو نبی کے ذکر پہ مصطفیٰ کا دیوانہ کیسے چپ ہو؟ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے؟ رستہ تو آنو پتہ ہے، بڑے چنگے طریقے نال پتہ ہے، اور میں بڑا اوکھا ہو کے اتھے تک پہنچیا، لیکن اپنے پراؤ جہانگیر کی گلہ اس وقت ہی نہیں کیتا کہ اے او میرا پرا ہے جڑا جمعہ والے دن میری مسجد کے اندر اتھوں 3 کلومیٹر نہ سفر کر کے میرے پہنچن تو پہلی صف وچ بیٹھے ہوڑا ہے۔ میں کیوں گلہ کرا اپنے ویر نا؟ اور میرے ویروں تے میرے دوستوں، بس جلدی میں اپنا سفر کر رہا، چونکہ قبلہ فتح محمد علوی صاحب بھی تشریف فرمان اور پیر صاحب نے بھی اپنے ملفوظات تو آپ حضرات نو محبتہ اور فیضان عطا فرمانا، انتہائی توجہ چاہنا، بس 2-4 گلہ آپ حضرات نو کرنیاں۔ قرآن پاک دا ایک کوئی جملہ پڑھیا ہے، 2-4 گلہ اس سے تے کرنیاں، چونکہ آج دی یہ محفل دے اندر بڑے بڑے علماء اور مشائخ تشریف فرمان۔ یا ایوہ النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، انا ارسلناکا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن، شاہد بنا کے، میں مانا آگے کرانگا، مبشرن، خوشخبری دینے والا، نذیرن، ڈرانے والا، داعین الاللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، سراجم منیرہ، چمکتا سورج۔ کیا بات ہے جناب، انشاءاللہ العزیز مزہ آئے گا اگر تسا میرا ساتھ دیتا دے۔ کرکٹ نہ شوقین ہوئے نا جاکت، ون ڈے نے اندر 50 اوور ہونے، وہ ایک بال بھی مس نہیں ہوڑ دینا۔ اگر بجلی ٹر جائے نا، وہ آنا جلدی جنریٹر لاؤ، جلدی یو پی ایس لاؤ، میچ جاری ہے، کوئی بال رہ نہ جائے۔ وہ کرکٹ کا شوقین ایک بال مس نہ کرے، اور حضور کا دیوانہ نبی پاک کی محفل میں آ کے اللہ کے ولیوں کے سامنے بیٹھ کے وہ حضور کا ذکر مس کر دے، اس تو بڑی بد نصیبی کیڑی ہے۔ اور موڑا ٹکیا لے ہو، واسطہ جے توجہ میری طرف رکھے ہو، انا ارسلناکا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن، بڑے مولویاں مانا کیتا ہے، سارے مانا ہے کیتا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ میں بریلی دے تاجدار تیرے تے قربان جاوا، قلم اٹھایا تے قلم اٹھان دا حق ادا فرمایا، اسی تائیں تے آہنے آنا اپنے کرانے اندر، باقی مولویاں نے ترجمے کڈو، اعلیٰ حضرت دا ترجمہ پڑھو، تو انو مدینہ، تو انو قرآن بھی ملے گا تے قرآن والا مصطفیٰ بھی ملے گا۔ کنز الایمان پڑھو، اور پڑھا کنز الایمان، سنو ترجمہ۔ آپ فرمانے اے مدینے دے تاجدار، غیب دیاں خبران دین والے سونے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ چونکہ ایک دن پہلے تاجدار بریلی دا عرس بھی ہویا ہے، تے میں تھوڑی جی حاضری لوا لواں سائیاں نی بارگاہ وچ۔ مہربانی تواڈی، جڑے بندے اپنی زبان کر رکھ کے آئے ہو انہاں دی تے مجبوری ہے، تے جڑے اپنی بیوی نال وعدہ کر کے آئے ہو میں نہیں بولنا، میں منہ تکنا مولوی صاحب نال، انہاں دی بھی مجبوری ہے، باقی تے سبحان اللہ بولو نا یار۔ سلامت رہو، آباد رہو میرے بھائیوں تے میرے بچیوں تے قابل احترام بزرگوں۔ آئے بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ کلے بیٹھے، ایک انگریز باروں آیا، پینٹ شرٹ لگی، بیلٹ لگیا، نال پسٹل بھی لگیا، بڑا مغروریات وڑے آیا۔ اللہ سانو غرور تو محفوظ رکھے، سانو اپنے عاجز بندیاں شامل فرمائے، اور یہ آج ہی میں انہاں حضرات بھی دیکھیے جنہاں دی زیارت تسی فرما رہے ہو۔ میں خوش آمد دا قائل نہیں ہاں، ملمہ سازی دا قائل نہیں ہاں، وہی بات کرتا ہوں جو حق ہے۔ اللہ کریم انہاں دا سایہ اساں نے سرہ تے قائم رکھے، عاجزی اللہ نصیب فرمائے۔ اندر آیا تے آ کے کہندا ہے
تسی جڑے عالم لوگ ہو نبی نے وارث ہو، یہ گل ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ ساڑھے نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جڑے لوگ نے نبیاں نے وارث۔ اگوں سنو کیا آہنا ہے؟ آہنا ہے نبیاں کولوں تے اے چرندیاں پرندیاں نیاں زباناں نہ بھی علم ہے سی۔ میں پڑھیا ہے کہ چونٹی بولی سی نا تے حضرت سلیمان مسکرائے سن، فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ لہذا تواڈا جڑا نبی ہے بقول تواڈے او کئی ہزارہ نبیاں نہ بھی امام ہیں تے انہاں نوں بھی چرندیاں پرندیاں نیاں زباناں نہ علم تے تھیا ہو سی نا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بالکل ایسی تے آہنا تسی جے وارث بن گئے ہو، وارث جے بن گئے ہو خیر نال تے نبیاں کولوں تے پرندیاں نیاں زباناں نہ بھی علم سی تے نبیاں دی وراثت وچوں تانوں اے بھی کوئی حصہ ملیا یا نہیں ملیا؟ تسی بھی کوئی پرندیاں نیاں بولیاں شولیاں جاننے ہو یا نہیں جاننے ہو؟ بڑا مزہ آئے گا۔ اگے تواڈی مرضی ہے میرا جملہ سٹ دیو یا دل دی تختی تے لکھ لو۔ ادھر تکو ذرا، آپ نے اپنا سجاد کھڑا کر کے فرمایا الحمدللہ حضور نے جوڑیا نہ صدقہ اے بھی علم اساں کول تھیا۔ میں تے دعویٰ نہ کر سکنا تے اور کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکنا۔ یہ دعویٰ بھی وہی کر سکنا ہے جس نے ایتھے بھی مصطفیٰ ہے تے ایتھے بھی مصطفیٰ ہے۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا اللہ نے فضل و کرم نال اے علم ہی اساں کول تھیا۔ دو پرندے پہ اڑنے سن، انگریز اپر تکیا، اعلیٰ حضرت نو آنا ہے مولوی صاحب ذرا اپر تکو نا۔ آپ نے بھی اتے نظرہ اٹھائیاں، آنا ایک اگیا پیا جانا ہے ایک پیچھے پیا جانا ہے۔ اے جڑا پچھلا پرندہ ہے نا یہ کو گلاں پیا کرنا ہے تے پیا بولنا ہے تے تسی جے نبیاں نے وارث ہو تے تساں کی سمجھ آنا ہے پیا بھئی اے پچھلی کونج اگلی کونج کی کیا پئی بانی ہے؟ اوئے ہوئے اے پچھلا پرندہ اگلے پرندے کی کیا پیا بانا ہے؟ چونکہ آواز تے اعلیٰ حضرت نو بھی آ رہی سی وہ بھی پیا سننا سی۔ سنو اعلیٰ حضرت نے جڑا جواب دیتا، آپ نے فرمایا جڑی پچھلی کونج ہے نا اے مادہ ہے، اگلی جڑی ہے نا اے نر ہے تے مادہ نر کی پئی آہنی ہے مینوں پیرے چ لگ گئی کنڈا تے تو پیا تیزی تیزی اڑنا ہے، مہربانی کر تھوڑی جی سپیڈ ہولی کر میں پیچھے نہ رہ جا۔ اے اس کی پیا آہنا ہے بھئی تو مٹھا مٹھا اڑ، تیری سپیڈ جڑی ہے نا تھوڑی جی تیز ہے تے میری سپیڈ کٹے تے مہربانی کر۔ ظالم بندہ سی، پسٹل کڈیا، نشانہ باز سی، نشانہ لیا، مادہ کونج نو جا لگی گولی تے پھڑک دی آ کے انہوں نے سامنے گری۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پسٹل بیلٹ سمیت اعلیٰ حضرت کے قدموں میں رکھا۔ جدوں اس نے تکیا کہ پیر وچ کنڈا لگے ہے، آہدہ کلمہ پڑھا دے، جس نوکر کا یہ علم ہے اس مصطفیٰ کا علم کتنا اونچا۔ چلو تھوڑی جی سر بھی لا لویے پھر ہے، ہاں پھر سبحان اللہ بولو اچھی آواز، پھر میرے نال مل کے بولو ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ۔ اوے اللہ تو انہوں عزتاں دے وے، بولو نہ میرے نال، اللہ تو انہوں مرد ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ میرے کول اس تو بڑی دعا کوئی نہیں، میں کریا بستی بستی جا کے سرکار دے نوکرانوں اے پیا پیغام دینا، سارے بولو ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پیلا، اِنَّا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن حاضر و ناظر بنا کے۔ اور سارے مولویاں نے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے، انہاں معنی لکھے ہے گواہ بنا کے بھیجے آؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرماندے نے نہیں اگر گواہ مانا ہے نا تو پھر جنازے دی دعا وچ بھی گواہی مانا کرنا۔ تو کہنا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ ساڑے جیوندیاں نو معاف کری، مویاں نو معاف کری،
ساڑے حاضرہ نو معاف کری جدوں پیو نہیں گل آئی تے پھر مانا حاضر ہے جدوں نبی پاک دی گل آئی تے مانا گواہ ہو گیا ہے اوے اتھے حاضر کیڑے قانون دیتے تھے اور اتھے گواہ کیڑے قانون دیتے تھے او تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا اگر اتھے مانا حاضر ہے تے پھر مننا پوئے گا اتھے مانا بھی حاضر توجہ حضرات بہت توجہ چاہنا اپنے بھائیوں دی بالکل تھوڑا جا میرا ٹائم ہے جملہ میرا ضائع نہیں کرنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولوی صاحب اگر مانا گواہ ہے پھر بھی عقیدہ تیرا ثابت نہیں ہوتا پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کا ثابت ہوتا آہا پھر بھی عقیدہ تیرا ثابت نہیں ہوتا مہر علی کا ثابت ہوتا ہے داتا علی کا ثابت ہوتا ہے باب خادم رضوی کا ثابت ہوتا ہے مہربانی میں نو ٹائم دیو تاکہ میں تھوڑا جا سفر کر لما میرے بھائی نے نعرہ مارے ہیں میں نعرہ درمیان بھی چڑک چھوڑے ہیں اور میں اس نعرے دا جواب دیاں گا بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے عشق و مستی دیاں داستانہ بتا گیا ہے جے ڈٹ جائے آخر تک داد کا طلبگاروں جے ڈٹ جائے تے کلہ بندہ کافی ہے ویل چیئر پہ بیٹھ کر رضوی بتا گیا بہادری دے پرانے قصے بتا گیا ہے عشق و مستی دیاں داستانہ سنا گیا ہے ڈٹ جائے جک اللہ بندہ ہی کافی ہے ویل چیئر تے بے کے رضوی بتا گیا سلامت رہو میں راضی ہاں توڑے تے موڑا ڈھکی آلے ہو اللہ توانو استعطا فرمائے اگر مانا گواہ ہے پھر بھی عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ثابت ہوتا ہے شاہد دے حرف بھی چار نے اور شاہد دا مانا انہاں کیتا ہے گواہ دے حرف بھی مل کے بولو چار نے شین الف ہے دال شاہد کے چار حرف گواہ انہاں مانا کیتا ہے گواہ کے بھی حرف چار ہیں کاف واو الف ہا دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں گواہ دے حرف بھی چار نے گواہ دیاں صفتہ بھی چار اگر گواہ میں یہ چار صفتیں نہ پائی جائیں یا چاروں میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ پائی جائے تو پاکستان کیا دنیا کی کسی عدالت میں گواہ جا کے گواہی نہیں دے سکتا توجہ چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کی پہلی صفت گواہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ گواہ جینا ہوئے مردے نہیں گواہی کوئی نہیں جج نے بلایا گواہ اندر آیا جج نے کہا گواہ کیڑا ہے تے اگو جڑا بندہ کھلتے اسی اسا کہا جی گواہ فوت ہو گیا ہے میں تسا کول پوچھنا چاہنا جج کیا اسی بھئی قبر تو گواہی لکھ کے لے آؤ وہ بولنے نہیں ہویا مر گیا گواہ گواہی ختم گواہ چلا گیا گواہی ختم گواہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ گواہ عالم ہو عالم کا یہ مطلب نہیں درس نظامی نہ فارغ ہوئے مفتی ہوئے تخصص کیتے ہوئے عالم کا مطلب یہ ہے کہ وقوع جانتا ہو وقوع کا اسے علم ہو گواہ اندر آیا جج نے کہا کون گواہ ہے ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا میں گواہ ہوں جج نے کہا 10 کڑی چیز دی گواہی دینا ہے وہ اگوں آکھے میں نو کوئی پتہ نہیں میں کڑی چیز دی گواہی دینی ہے اے آ رہے اسی عدالت میں نو بھی نال لے آیا ہے کہ میں عدالت جو لیا میں نو کو کام میں بھی نال آ گیا اسنا یار بیلیاں انکار نہیں ہویا میں نو کوئی پتہ نہیں کڑی چیز دی گواہی ہے جج نائب کورٹ کو کہے گا ہتھ کڑیاں لگا اسے حوالات میں ڈال اگر یہ وقوع جانتا ہی نہیں ہے تو گواہی کس چیز کی دینے کے لیے آیا ہے جج نے کہا گواہ اندر آ جاؤ گواہ اندر آ گیا جج نے کہا کون گواہ ہے جناب میں گواہ ماں اے دس بھئی جدوں اے بندہ اللہ نہ کرے مرڈر ہویا قتل ہویا تے تو کتے سے تے گواہ نے کہا میں اس ٹائم کلفٹن پکوڑے پیا کھانا سا مچھلی پیا کھانا سا جج نائب کورٹ کو کہے گا ہتھکڑیاں لگا کے اسے حوالات میں ڈال دو یہ جب ادھر تھا ہی نہیں گواہی کس بات کی دینے کے لیے آیا ہے گواہ کے لیے تیسرا قانون یہ ہے تیسری شرط یہ ہے کہ گواہ حاضر ہو جو موجود نہ ہو اس کی گواہی نہیں ہوتی جج نے آکھیا
اے دس اوے گواوا ادھر تک یار میرے والے پاس اے دس بھئی جدوں اے بندہ موڑا ٹکی اللہ نہ کرے قتل ہویا مرڈر ہویا تے جڑے بندے مارن آئے سن انہاں چٹے کپڑے پائے سن یا کالے انہاں نے ہتھے وچ پسٹل سی یا کلاشن کوپ سی انہاں چھتے تے چڑھ کے فائر کیتا ہے یا تھلے کھل کے کیتا ہے 2 کیتے ہیں 4 کیتے ہیں اگوں گواہ کھیو اللہ لے او ایویں گلاں پہ کرنے جانے ہو جج صاحب پہلے تو کو ماڑیاں تے اکھاں ہی کوئی نہیں میں تے نابینا ماں میں کیڑی شے جانا بھی کتنیاں انہاں گولیاں ماریاں گواہ کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ گواہ ناظر بھی ہو پہلی شرط یہ ہے مینوں اپنی کاپی چیک کراؤ مینوں یقین ہے تانوں میری تقریر یاد ہو رہی ہے لیکن ہوم ورک ضرور چیک کراں گا اگر ثابت ہو گیا تو آگے چلاں گا گواہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ زندہ ہو دوسری شرط یہ ہے عالم ہو تیسری شرط یہ ہے حاضر ہو چوتھی شرط یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا ناظر ہو میں نے کہا اگر مانا شاہد کا گواہ بھی کیا جائے پھر بھی عقیدہ تیرا نہیں میرا ثابت ہو رہا ہے مدینے کا تاجدار زندہ بھی ہے بولتا جا ذرا مدینے کا تاجدار عالم بھی ہے مدینے کا تاجدار حاضر بھی ہے مصطفیٰ ناظر بھی کوئی نہیں 33 نمبر ملیں تو آنو 33 ایڈا دور لایا ہے 33 نمبران واسطی بہرحال اللہ تو آنو آباد رکھے 33 آلہ بھی پاس ہی ہونا نے فیل نہ ہونا سبحان اللہ اچھی بولو سلامت رہو میرے ویروں تے میرے بچوں تے قابل احترام بزرگوں دوسری میرے نبی پاک دی صفت آؤ تو آنو سناواں بس صرف 8 سے 10 منٹ دی میری حاضری رہ گئی ہے اس تو بعد میں اپنی نوکری ختم کرنی ہے ہاں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے مبشرن اور تو انو خوشخبریاں سنان والا بھیجا ہے اے عربی زبان دے اندر بشارت دین والے 2 لفظ میں نو ملے ایک مبشر تے ایک بشیر اللہ نے قرآن پاک دے اس جملے نے اندر اپنے محبوب نو مبشر فرمایا بشیر نہیں آکے آؤ اور تسی سوچ دے پہ ہوو گے انہاں دعا دا مانا خوشخبری سنان والا ہے تے پھر فرق کے بے وارسی صاحب اللہ کرے میں تو انہوں فرق سمجھا لواں میرے کوئی ٹائم بڑا تھوڑا ہے اتنے ٹائم دے اندر تے میں خطبہ بھی مکمل نہ کر پاندا لیکن چونکہ علماء کرام بیٹھے نے بیت بھی نہیں کرنی سادات بیٹھے نے بیت بھی نہیں کرنی بشیر دمانہ بھی بشارت دین والا مبشر دمانہ بھی بشارت دین والا لیکن بشیر ہو رہے مبشر ہو رہے میں تو انہوں ایک کوئی مثال دیاں گا زیادیاں نہیں دینیاں میں آیا تے آکے اپنے ویر چودری جانگیر نو آکے آؤ میں جدوں چوک پڑوڑی چو لگیاں نا تے یو بی ایل بینک نے سامنے بندیاں نہیں لین لگی ہوئی سی تے میرے کولو جہانگیر پچھے وارسی صاحب کے بندے لونن آئے سن تے میں انہاں نو کہاں بینک دا کیشیر بینک دا مینیجر اعلان پہ اگر لاسی لین بنا کے کھڑے ہو جاؤ ہر بندے نو میں فری دے اندر 5000 روپیہ دیاں گا اے وے بشارت اے وے بشیر میرے ویرو تے میرے دوستو تے قابل احترام مانگو بشیر ہو رہے مبشر ہو رہے ایک وقوع ہوئے اچھی خبر والا میں انہوں اکانال تک کے تے آکے چودری جانگیر نو بیان کرا تے میں بشیر کہلاواں گا مبشر نہیں لیکن مبشر کون ہے اگر کلیجہ ٹھرے تے بولے ہو میں بخیلہ کو لنا آیا سخیاں دے وینے آیا تے سخیاں دی داد لین آیا اللہ کریم میرے سادات کرامی دے عزتانو محبتانو اچھا فرمائے اور انہ دی پگڑیاں دے شملیں اچھے فرمائے میرے ویرو مبشر اووے جیڑی گل منہ کڑدا جائے اوہی ہوندی جائے تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے آہا آواز نال آواز ملا کے بولو تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ یہ عورت یہ خاتون یہ خوش نصیب خاتون وہ خاتون ہے جسے حضور کی رضائی خالہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور سب تو بڑا اعزاز سنو اے او خاتون ہے جس دے گھر سونا دوپہر دے ٹائم آ کے کہلولہ فرما دے آئے 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 اگر یہ روایت بخاری میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں اپنی تقریر کا جملوں کا نہیں میں حرفوں کا ذمہ دار ہوں نہ کہ ام حرام بنت ملحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ام حرام بنت ملان دے گھر آئے دوپہر دا ٹائم ہے سرکار قیلولہ فرمانے سے ظہر دی نماز تو پہلے دوپہر دے کھانے تو بعد تھوڑی دیر آرام کرنے نو عربی زبان وچ قیلولہ کہا جانا ہے اے میرے نبی پاک دا سنت انداز تے طریقہ میں قربان جاواں ام حرام ساری دنیا مدینے دے تاجدار دے بوئے تے جانی ہے تے سرکار قیلولہ کرن دی خاطر ام حرام دے دروازے تے پیانن ہاں ہاں جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جاواں پلکاں نال بہاریاں دیواں پلکاں نال بہاریاں دیواں تے من دی سیج وچھاواں خاک مقدس قدم اودے دی میں چم چم سینے لاواں سر اس دے قدماں تے رکھاں تے اکھاں پیراں ہیٹ بچھاواں چمڑے دی چادر تے حضور نے سر رکھ لیا تے حضور سو گئے تھوڑی دیر بعد ادھر تک بڑی قیمتی گلاں جے تساں ضائع کیتیاں تے میں چودھری جہانگیر نوں شکایت لاواں گا تھوڑی دیر بعد حضور نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے سرکار نے مسکرانا شروع کر دیا اساں نے علاقے نے اندر کوئی بندہ ایویں ستیاں ہسڑ لگ پوے نا ستیاں جا کے مسکران لگ پوے تے اسی آنیاں پتہ نہیں بیچارے نا کوئی ذہنی توازن نہ مسئلہ ہے ہائے ہائے سرکار جو ہی مسکرائے نا تے ام حرام بنت ملحان نو پتہ چل گیا میرا ہنسنا اور ہے مصطفیٰ کا ہنسنا اور نوکرانی حضور دی بارگاہ ہاتھ من کے آدھیے سونے ہو کیوں مسکرائے ہو کیوں مسکرائے ہو ہن سنو جملہ حضور دا حضور نے فرمایا ام حرام کہہ دساں کہہ باواں میں ستیا ساں میں تکیا میرے چند نوکراں نے کپڑے پائے تے کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں پیراں چ انہاں نے جتیاں کوئی نہیں پیٹ وچ انہاں نے روٹی کوئی نہیں اور انہاں نے تختے کٹ کٹ کے ایک بیڑا بنایا ہے اور بیڑا انہاں سمندر وچ رکھیا ہے اور سمندر وچ بیڑے وچ بہ گئے اور جا کے قبرس انہاں نے کافرانی پھینٹی لائیے تے بڑے بڑے کافر انہاں نے پھینٹی تک کے تے نس گئے تے بڑے بڑے تخت چھوڑ گئے تے میرے غلام انہاں تختاں تے بہ کے پے ہسنے سن انہاں نو ہسنا تک کہ مصطفیٰ وی ہسنا شروع کر بخاری کی روایت میں جملہ سنا دیا میں یاد آگے فتح محمد علوی صاحب بیٹھے تے چکے بھی علمی ذوق رکھنا لے بندن حضور فرمانے ام حرام کہ دسا ناسم من امتی بخاری کے جملہ ناسم من امتی رکبو فی البحر غزاتا فی سبیل اللہ وملوکا علی الاسرہ انہاں نو مسکرانے تک کہ مصطفیٰ بھی ہسنا شروع کر دیتا تے ہن میرے جیا کو بندہ ہوئے یار تے کوئی موڑا ٹکی دا وابی ہوئے یار کوئی روات دا وابی ہوئے یار او ٹھا ٹھا کر کے ہسے یار آگے وہابیہ نہیں تھی مصطفیٰ کی صحابیہ تھی ہاتھ بن کے آدھیے سونے ہو انہاں وچ ایک سیٹ ماڑی بھی بک کرا چھوڑو ایک سیٹ میری بھی بک کرا دے حضور نے جوڑے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے فرمایا جا کیا یاد کر سے تو کڑا نت نت منگنا ہے سیٹ تو اڑی بک ہو گئی آئے ہائے ہائے سیٹ تیری بک ہو گئی تھوڑی دیر بعد امام بخاری فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع الراس فنام حضور نے پھر سر رکھیا تے پھر نیند آ گئی تے نیند دے دوران پھر اکھاں کھلیاں مسکران لگ پے تے حضرت ام حرام کہنیاں نے سونے ہو ہن کیوں پہ مسکرانے ہو آپ نے فرمایا میں سمجھیا سی ایک ہی بیڑا ہے اتے دو سن
ایک نہیں دو سن، دوਆ بیڑا بھی پیچھے پیچھے پیا جانا سی تے جڑے پین والے میرے نوکر نے نا انہاں کافرانیاں پھینٹیاں لائیاں تے سارے تختاں تے ملک چھوڑ کے نس گئے نے اور او انہاں دے تختاں تے بہ گئے نے تے میرے تے درود پڑھنے پہ مسکرانے نے تے انہاں نو مسکرانے ویکھ کے مدینے دے تاجدار نے مسکرانا شروع کر دیتا تے حرام کہنیاں نے اللہ دے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، امام بخاری دے جملے نے اللہ دے نبی دعا کرو اللہ انہاں دے نال مینوں بھی شامل کر دے۔ ہن اے جملہ جے واسطہ خدا دا جے توجہ چاہنا، ایک چٹی ٹوپی والا میرا ویر دائیں بائیں پیا ویکھدا ہے، اوے میرے ویرا کے گل ہے میں ادھر تقریر میں ادھر پیا کرنا، سادات گرامی تیرے سامنے بیٹھے حرام کہنیاں نے یا نبی اللہ دعا کرو انہاں نال میرا شمار ہو جائے۔ سرکار دو عالم نے انکار دے اندر سرا لایا اور ہلا کے فرمایا ہن دعا کوئی نہیں منگنی۔ میرے کول کوئی بندہ دعا منگان آوے مینوں آکے وارسی صاحب دعا کرو اللہ میرا نا حاجیاں دی قرآن دازی دے اندر کٹ دے وے تے میں بھی حاجی بن جاواں تے اگر ادا نہ نکلے نا پھر میری مسجد دے اندر آئے تے آکے وارسی صاحب پہلی قرآن دازی چ میرا نا نہیں آیا پھر دعا کرو، میں پھر دعا کراں گا، میں آکھاں گا چل پھر اللہ کرم کرے اس والی آن والی قرآن دازی تیرا نہ آ جائے۔ او میرے ویرو میرے نبی نے انکار فرمایا، امام بخاری دا جملہ ہے فَأَبَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے انکار فرمایا۔ حرام کہنیاں نے اللہ دے نبی دعا کیوں نہیں منگنے ہو؟ ہن جڑا جملہ دعا میں دل کردہ تیرے متھے تے میں جملہ لکھ کے جاواں، سرکار نے فرمایا میری رضائی خالہ او میری غلامات صحابیات نوکرانی میں دوئی واری دعا تے تا کراں کہ پہلی بیڑے دے اندر سیٹ بک نہ ہوئی ہوئے میں سیٹ بک بھی کرا دیتی ہے کرایہ بھی دے دیتا ہے۔ دوئی واری تے تا منگواں بھی پہلی سیٹ خالی میں پہلی واری کم کر چکا۔ سرکار کے دور میں بحری جنگ نہیں ہوئی، مولانا علوی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی بحری لڑائی نہیں ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی بحری لڑائی نہیں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ نے 2 بار خط لکھا جناب عمر بن خطاب کو کہ اگر اجازت دیو تو بحری جنگ دا آغاز کریے، حضرت فاروق نے انکار فرمایا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا، حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں طلب کیا اور بحری جنگ کی اجازت دی۔ اس جنگ وچ سرکار دی رضائی خالہ بھی اور فوت کیویں ہوئیاں، بڑی مزے دی گل ہے، باہری گل ہے، فوت کیویں ہوئیاں؟ ایک جگہ تے چکڑ سی، سواری تو تھلے لتھیاں، پیر پھسل گیا چکڑ دے اندر تے اتھے ہی گریاں، اپنا جسم دا توازن برقرار نہ رکھ سکیاں تے انہاں دی جان نکل گئی تے جنہ صحابہ نے اللہ دے نبی دے منہ جملے سنے سننا او نیڑے آ گئے تے نیڑے آ کے کہنے نے یا نبی اللہ یا رسول اللہ خدا بھی سچا ہے تے مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ پھر میرے نال مل کے بولو جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ آواز نال آواز ملا کے میرا آخری جملہ ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے تم سا ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ یہ شان لطافت ہے کہ سایہ او میرے ویرہ تے میرے بچیاں تے میرے بزرگا اے جڑا مرغا ہے نا مرغا ایک گندی نالی چوں گندے گندے دانے چندا ہے تے گندا پانی پیندا ہے لیکن مرغے نے اج تک اے نہیں آکھیا سردیاں نے میں اذان نہیں دینی گرمی بڑی ڈاڈی ہے میں اذان نہیں دینی ہاں ہاں جھکڑ پیا چلدا میں اذان نہیں دینی اوے اللہ دی قسم ہے گندی نالی چوں گندے دانے چگن والا 2.5 کلو دا مرغا اگر خدا نو نہیں بھولیا نا تے میری تیری کتنی بدنصیبی ہے ہزاراں تے لکھاں نعمتاں کھا کے اسی اپنے رب نو بھول جانے ہاں اوے میرے نال پنڈی آنا چوک پنڈوڑی آنا چوہ سیدن شاہ آنا چکوال آنا آج کل لوکاں کبوتر رکھے ہوئے نے اپنیاں سہولتاں گھٹ نے کبوتراں نو زیادیاں سہولتاں دیتیاں ہوئیاں نے تسی بازاراں چو گزرو مارکیٹاں چو گزرو تو انہوں بڑے بڑے لوہے دے ڈربے نظر آنگے تے بڑے بڑے مہنگے کبوتر ایک ایک کبوتر دی لکھ لکھ روپیہ قیمت نہ پائی ہوئی ہے او اپنا کھانا انہوں نے نہیں ملدا تے کبوترانوں بڑیاں شوقاں نال انہاں پالیا ہویا ہے اور ایک کبوتری باز اثر دو بعد کبوتر دا ڈربا کھول کے باہر کڑ لائے تے 5-10 باجرے دے دانے انہوں پاندہ ہے کبوتر 5-6 دانے چک دے تے نالی کبوتری باز کہندہ اڑ تے کبوتر اڑن لگ پہندہ ہے او اے نہیں کہندہ میں نو باجرہ تے چگن دینا پورا دن ڈکی رکھے آئی میں نو چگن دے تے میں پھر اڑ لمانگا نہیں 5 دانے چک دائے اپنے مالک دے آرڈر تے اڑ پہنا ہے جتھے تک کبوتر اڑ کے چلا جائے نا او دیاں نظرہ مالک دے ہوندیاں نے تے مالک دے گھر دی چھت والوندیاں نے او کبوتری بعد ادھے گھنٹے بعد کبوتر نو تھلیوں آواز لا کے کہندہ ہے آجا کبوتری بعد دا وضو کوئی نہیں پتہ نہیں نہاندہ بھی ہیں یا نہیں نہاندہ او ناپاک جہا بندہ نسوار رکھن والا تے سگرٹ پین والا تے شرابہ پین والا کبوتر نو مٹھا جہا آواز لا کے کہندہ آ جانا تے میں کبوترہ نو وے کے آئے او اپنے پر لپیٹ کے اپنے پرانو کٹھے کر کے تے مالک دے دامن وچ آ کے گر جاندن اور اللہ کرے تو میرے جملے دا مل پائیں اگر جملے دا مل نہ پایا نا میں نو بڑی تکلیف ہوئے گی کیونکہ میں طاقت نال تقریر نہیں کر رہے ہاں اللہ دے نبی دی محبت دے نال کر رہے ہاں سادات دے پیار وچ کر رہے ہاں دعا کرو اللہ سادات دا ادب نصیب فرمائے او میرے ویرا ایک نسلی کبوتر اگر مالک دی گل نو من لیندہ ہے نا تے اصلی امتی حسین دے نانے دی بھی گل نو من لیندہ کہ دساں کہ رواں میرے سینے دے اندر بھی پتھر نانے دل جے کہ میں بیان کرا آج بڑے بڑے نات خان اختلاف میں نو اس گلتا ہوندہ ہے کہ کڑیاں والے کپڑے پا کے مائک کے آ جاندن تے جو میں حضرت صاحب فرما رہے سن آج ساڑیاں محفلہ فیض تو خالی کیوں ہو گئیاں نے کیونکہ وضو کر کے کوئی نہیں مندہ آندہ اگر سارے لوگ درود پڑھ دیں آمن وضو کر کے آمننا تو خدا دی قسم محفل نو بیک کے خدا بھی راضی ہو جائے تے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے نات خان مائک نہ پلندہ ہے آدھے
کیا سے کیا بنا دیا اللہ دے نبی تو نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا میں کہ اگے بنے ہیں تو دس نہ مینوں آ میری آنکھاں دے اندر اکھاں پا کے گل کر کڑیاں لے کپڑے تو پائے ہوئے نے اور اج تک تو سرکار دی سنت چہرے تے نہیں سجائی تو ہور کے بننا ہے اور تیرے نالوں تے 5 سال دا او بچہ چنگا ہے جڑا 10 کلو دا کتاباں دا بیگ روزانہ صبح اپنے کنیاں تے لد کے لے جانا ہے تے کوئی بندہ انہوں کہے نا 2-4 کتاباں بیگ چکٹ دے تے او رو کے کہندا ہے ٹیچر مینوں مارے گی استاد مینوں مارے گا او 7 بجے صبح 7:30 بجے صبح بچہ 10 کلو دا بیگ اپنے موڑیاں تے لٹکا کے روزانہ تینوں سکول جانے پیغام پیا دینا ہے کہ میں چنگا ہاں تو چنگا نہیں ہے میں چنگا ہاں جس نے اپنے ٹیچر دے آرڈر تے 10 کلو دا بیگ اپنے کنیاں دے لٹکا لیا ہے تے تو نبی پاک دے آرڈر تے چند بال اپنے چہرے تے نہیں رکھ سکے آئے اے لڑیے سیرے دی نہیں 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 اتنا بڑا مجمع ہے سارے بندے میرے نال بولو میں دعا دیاں گا اے لڑیے سیرے جی چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے زیادہ مجمع چپ بیٹھا ہے اور تو انو کڑی نرازگی ہے میرے میرو سارے بولو لڑیے سیرے دی او داڑی رکھ ویرا تے رونق ویکھی چہرے دی او داڑی رکھ ویرا تے رونق ویکھی چہرے دی کیا بات کتنا پیچھے قبلہ پیر صاحب دا آرڈر آگے آئے ادھی وجہ وے اج میری خوش نصیبی ہے کہ میرے نال لجپال بننے بیٹھیں ایسے بندے بیٹھیں جڑے طریقت دے بھی آفتاب نے شریعت دے بھی ماتاب نے انہاں دا چہرہ ویکھو تے اللہ دے نبی دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں تے ہوندا ولی اوہی ہے جنہوں ویکھو تے سرکار یاد آ جاون خدا یاد آ جاوے اوہ قبلہ سید عاشق حسین شاہ صاحب دے ہاتھ چمو زیارت کرو حضرت صاحب دی تے قبلہ پیر صاحب دا دیدار بھی کرو میرا ویر میرے کھبے پاسے بیٹھے میرے ویر دا بھی دیدار کرو اوے لڑیے سے رے دی او داڑی رکھ ویرا رونق ویکھی چہرے دی اللہ ہمیں حضور کی سنت سے پیار راجہ محمد ادرم سیالوی صاحب جہانگیر صاحب کیا ہوا اے تو اڑائیے دا قسم خدا اے تو اڑائیے دا کہ اتنی ہستیاں اور اتنے نامور اور مقتدر لوگ میں سب تو ماڑا ماں میں سارے تو نلائکاں میں سارے تو نکماں اور میرے تو اچھے میں نیماں ہائے ہائے میرا مرشد اچھا تے میں اچھیاں دے سنگلا او صدق ونیا انہیں اچھیاں توئیں جنہ نیویاں نال نبائی اج کتنے لوگ نے جڑے پی ٹی آئی جانا ضروری سمجھنے نے مسلم لیگ نون دا فارم پر کرنا ضروری سمجھنے نے اور پی پی دا نعرہ لانا ضروری سمجھنے نے اور سیاسی جماعت نو جائن کرنا تے ضروری سمجھنے نے لیکن اللہ دے ولی دی ارادت نو ضروری نہیں سمجھنے اللہ دے ولی دے پیار نو ضروری نہیں سمجھنے میں انہاں بھائیاں کے حق جوڑنا ان سمجھن کے مہمان نے اپنی پگڑی لا کے انہاں دے پیرانچ پائی ہے اے غوث پاک سیدنا و مرشدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی فرمانے نے جڑا بندہ کسے کامل دا مرید بن جائے شیطان نہ ادھی جان نو کھو سکتا ہے نہ ادھے مال نو کھو سکتا ہے نہ جان نو کھو سکتا ہے نہ ایمان نو کھو سکتا ہے سلسلہ عالیہ سہروردیہ دے امام شہاب الدین سہروردی آپ اس بندے پچھے نماز نہیں سن پڑھ دے جڑا کسے کامل دا مرید نہیں سی ہوندہ آپ کو کوئی بندہ پچھے آرنا تے مسکرا کے فرمانے سن جڑا آپو کسے کھاتے چ نہیں او میرا بیڑا کی میں پار کرے گا اوہ دعا کرو اللہ سنو ولیاں دا غلام بنائے لیکن میاں صاحب نے اکے جملے دے اندر حد مکا چھوڑی آپ فرما دینے فضل تیرے نال
او میرے بھائیو دوستو تے بچیو تے بزرگو کہ ہویا تو انہوں کتنے بندے حاضر ہو کے غیر حاضر بیٹھے ہو فضل تیرے نل اے لوہے تر میں اے پھٹیاں دے نل جڑ کے او کتے جنت جان محمد اے چنگیاں دے اے سنگ لگے کے ہن سارے بندے اپنے پیران دا تصور کر کے بولو میں نیواں تب کے بولو میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگلا صدق ونیاں انہیں اونچیاں تو جنہ نیویاں